السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع آن لائن تجارت کا شرعی حکم۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے کاروبار کی نت نئی اشکال ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اسی طرح کاروبار میں بزنس میں جو تبدیلیاں ہیں ان کی رفتار بھی بہت حیرت انگیز اور بہت تیز ہے۔ اب ان تبدیلیوں کے حوالے سے شریعت کا موقف کیا ہے، یہ ہمارے سامنے آج ایک بنیادی سوال ہے۔ معاملات میں شریعت نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن اجمالی طور پر تو بیان کر دیے اور ان کی تفصیلات میں بہت زیادہ گنجائش رکھی۔ ہر زمانے کے اعتبار سے اور ہر جگہ کے اعتبار سے اس میں اتنی گنجائش رکھی۔ اسی گنجائش اور اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ آن لائن تجارت، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس لیے کہ آن لائن تجارت میں روایتی جو طریقہ تجارت ہے، کہیں تو اس میں کلی بنیادوں پر مخالفت ہے۔ ان سم فیلڈز جو مخالفت ہے وہ اوور آل ہو رہی ہے، کہیں یہ مخالفت جزوی طور پر یا کسی ایک حصے میں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ بنیادی اصول اور ضوابط تو وہی ہیں۔ جو چیز روایتی طریقہ تجارت میں جائز ہے وہ چیز آن لائن تجارت میں بھی جائز ہے، جو چیز روایتی طریقہ تجارت میں حرام ہے تو آن لائن تجارت میں بھی حرام ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ آن لائن تجارت نے یا آن لائن تجارت میں شریعت کے بنیادی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ چینج نہیں ہوئے، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ چونکہ یہ بات ہم سب بہتر طور پر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ تبدیلیاں مالیاتی امور میں پیش آتی ہیں۔ اس اعتبار سے اگر یہ سوال ہم اپنے سامنے لائیں کہ مالیاتی امور کی اصل جو ہے وہ کیا ہے، تو مالیاتی امور کی اصل دو باتوں پر ہے ہمارے پاس۔ ایک تو منصوص احکام اور دوسری قسم جو ہے وہ غیر منصوص مسائل۔ منصوص احکام میں من وعن ماننے والی کیفیت ہے، اس میں اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ غیر منصوص مسائل جو کہ ہر دور میں الگ الگ ہوتے ہیں اس میں اجتہاد کا عمل دخل ہے۔ تو آن لائن تجارت میں چونکہ روایتی طریقہ تجارت سے بہت ساری معاملات میں کہیں کلی اور کہیں جزوی اختلاف ہے، لہٰذا ہم اسی اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن تجارت کے حکم پر بات کریں گے۔ آن لائن تجارت کے حکم پر بات کرنے کے لیے جو ہم بیس بنائیں گے، ہمارے پاس بیسک ایلیمنٹس ان اینی بزنس، اس کو بیس ہم بنائیں گے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ٹریڈیشنل جو بزنس ہے وہ کنسسٹ 4 ایلیمنٹس، 4 اس میں عناصر ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 فریقین، بیچنے والا اور خریدنے والا۔ نمبر 2 جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے۔ نمبر 3 جس کے عوض کوئی چیز خریدی جا رہی ہے یعنی قیمت۔ نمبر 4 ایگریمنٹ، معاہدہ، عقد جس کو کہتے ہیں ہم اپنی عربی میں۔ یہ 4 بنیادی عناصر ہیں روایتی طریقہ تجارت میں۔
جبکہ آن لائن تجارت میں ان 4 کے بعد ایک اور کا اضافہ ہوتا ہے، گو وہ 5th ایلیمنٹ روایتی طریقہ تجارت میں بھی کہیں کہیں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن آن لائن تجارت میں وہ ایک طرح سے لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ وکیل، نیابت کرنے والا، جس کو ہم اپنے طور پر اگر سمجھنا چاہیں تو کمیشن ایجنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ 5 بنیادی بیسک ایلیمنٹس ہیں تجارت کے حوالے سے۔ تو ہمارا جو آن لائن تجارت کا شرعی حکم ہوگا وہ اسی اعتبار سے ہوگا کہ ہم ان 5 عناصر کا 1 بائی 1 جائزہ لیں گے، اور جہاں ہمیں اس میں کوئی مخالفت نظر آئے گی تو ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور جہاں مخالفت نظر نہیں آئے گی تو ہم سمجھیں گے وہاں پر جواز کا حکم موجود ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ آن لائن تجارت کے حوالے سے ہم اس کے شرعی حکم پر بات کریں، میں اپنے طور پر جو میں نے اس کی تعریف تیار کی ہے، مختلف عربی مصادر اور انگلش مطلب جتنے بھی بیسک ریسورسز بکس ہیں ہماری اس فیلڈ میں، تو میں نے ان سب کو جمع کر کے ایک تعریف جو تیار کی ہے وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بائع و مشتری کے مابین مال کو مال کے ساتھ جائز کیفیات میں جدید برقیاتی وسائل کے ذریعے تبدیل کرنا، یہ ہماری ایک بنیادی جو ہم نے ایک بیسک تعریف جو ہے وہ تیار کی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں فریقین، بیچنے والا اور خریدنے والا۔ روایتی طریقہ تجارت میں بھی اور آن لائن تجارت میں بھی سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، چونکہ روایتی طریقہ تجارت میں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لہٰذا وہاں تو یہ ایشو ہمارے سامنے نہیں آتا، لیکن آن لائن بزنس میں یہ ایشو ہمارے سامنے آتا ہے کہ کہیں دونوں شخصیات میں بیچنے والا یا خریدنے والا کہیں کوئی فیک ایشو تو نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلی جو بات ہوگی ہمارے لیے وہ یہ ہوگی کہ دونوں جو پرسنالٹیز ہیں دونوں وہ اپنا پروف دیں گی، ہمارے جو لیگل ویز میں جو کیفیت آ رہی ہیں۔ یعنی میں اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنے سسٹم سے اپنی ایک آئی ڈی ہے، اپنے ایک ای میل ہے، اپنا میں نے ایک آئی ڈی بنائی ہوئی، میں اس کے تھرو انٹر ہوتا ہوں اور اپنی جو بھی سرفنگ کرتا ہوں اور اپنی چیزیں سلیکٹ کرتا ہوں اور خریدتا ہوں۔ تو یہ میری جو آئی ڈی ہوگی یہ میری شخصیت کو پروو کر رہی ہے، یعنی یہاں میری طرف سے کوئی فیک ایشو نہیں ہے۔ سیم اسی طرح جو بیچنے والا ہے، جو اپنی ویب سائٹ یا فیس بک پیج یا یوٹیوب یا واٹس ایپ ایٹسیٹرا کوئی بھی وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہ استعمال کر رہا ہے، ان تمام ٹیکنالوجیز میں وہ بھی اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اپنی آئی ڈی کے ساتھ ہوگا۔ ان نون آئی ڈیز یہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں معلوم ہونے چاہیے، نون ہونی چاہیے، ان نون نہیں ہونی چاہیے، اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ تو آن لائن تجارت میں اس کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس میں دونوں خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں معلوم ہوں، دونوں کی آئی ڈیز جو ہیں وہ پرووڈ ہونی چاہیے ملکی قانون کے تحت یا انٹرنیٹ کے جو رولز ہیں آئی ڈی بنانے کے۔ آپ انٹرنیٹ پہ جب ای میل بناتے ہیں تو وہ سم ٹائم آپ سے آپ کا موبائل نمبر پوچھتا ہے، تو یہ ایک پرووڈ کیفیت آ گئی ہمارے سامنے، یہ ہوگی پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو آپ آلہ استعمال کر رہے ہیں، جو ٹول آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی پرووڈ ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی فیک کانسیپٹ یا فیک بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب فیک ویب سائٹس بھی بہت ہیں، ڈیفرنٹ مطلب ہے جو بڑی معروف ویب سائٹس ہیں، معروف اداروں کی ویب سائٹس ہیں، ان کی کاپی کر کے کام کیا جاتا ہے اور مطلب جعل سازی کی جاتی ہے۔
تو یہاں پر یہ دو باتیں بنیادی طور پر آ گئیں آن لائن تجارت میں فریقین کے حوالے سے۔ نمبر ایک، دونوں کے دونوں اپنی آئی ڈی پروو کریں گے۔ نمبر ٹو، جو وہ ٹول استعمال کر رہے ہیں وہ بھی پرووڈ ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی ایسی گڑبڑ والی کیفیت نہ ہو۔ اچھا جی، اس میں فریقین کے حوالے سے شریعت نے ہمیں جو بنیادی ایک حکم دیا ہے کہ دونوں کی طرف سے رضامندی ہونی چاہیے، دونوں راضی ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، بھائی دونوں کی طرف سے رضامندی ہونی چاہیے، بیچنے والا اور خریدنے والا، جبر نہیں ہوگا، رضامندی یعنی دل سے راحت مطلب قلب کے ساتھ وہ ایک چیز بیچ رہے ہوں گے اور خرید رہے ہوں گے۔ یہاں پر ہمارے فقہی طور پر سوال جو ایریز ہوتا ہے، کویشچن ایریز جو ہوگا، وہ بیسک کویشچن یہ آتا ہے کہ اس رضامندی کو کیسے پروو کیا جائے، کیسے ثابت کیا جائے، کیونکہ جب تک فریقین کی طرف سے یہ رضامندی پروو نہیں ہوگی اس وقت تک اگلے جو معاملات ہیں وہ ہمارے پاس نہ چیز، نہ قیمت، نہ ایگریمنٹ، کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ باقی تمام کے تمام ایلیمنٹس اسی پر بیس کر رہے ہیں، فریقین پر۔ تو آن لائن بزنس میں اب خریدنے والا اور بیچنے والا جتنے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز یا ٹولز استعمال کرتا ہے، اس میں تمام کے تمام ٹولز کو ہم ڈیوائیڈڈ انٹو 3 پارٹس، 3 کائنڈس، 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ۔ نمبر 1، گفتگو، ایسے ٹولز جس میں صرف گفتگو ہوگی، صرف آواز جائے گی، فار ایگزامپل موبائل، ٹیلی فون، اس میں صرف آواز جا رہی ہے۔ نمبر 2، ریٹن فارمیٹ، تحریری طور پر، جیسا کہ ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں میل کرنے کے لیے، تو یہ ہمارا ایک تحریری طور پر ایک مطلب آفر آ رہی ہے اور ایجاب و قبول ہمارا ہو رہا ہے۔ نمبر 3، انٹرنیٹ کے تھرو جو مطلب ہے جس میں آواز اور تصویر دونوں چیزیں آ رہی ہیں، واٹس ایپ کالنگ ہے، ویڈیو کالنگ جتنی بھی ہیں، یا ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس سافٹ ویئرز آتے ہیں، اسکائپ کے ذریعے ہے، زوم کے ذریعے ہے، فیس بک کے ذریعے ہے، ٹویٹر کے ذریعے بھی، یہ تمام کے تمام ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح 3 ہمارے پاس بنیادی طور پر ٹولز ہیں، اونلی وائس، آواز کی صورت میں، ریٹن فارمیٹ تحریری شکل میں، آواز اور شکل دونوں چیزوں میں۔ تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو گفتگو والا ہے، اس میں وہی بیس ہمارے پاس آ رہے گی جو ابھی ہم بات کر کے گئے ہیں۔ جب دونوں کی شخصیت پرووڈ ہوگی، دونوں جو ٹول استعمال کر رہے ہیں، جو آلہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی پرووڈ ہے، تو آواز جو ہے وہ پھر ہماری رضامندی کی دلالت کر رہی ہے۔ بلکہ اب یہ بھی پاسبلٹیز میں سے ہے، ایسے سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں جو کہ وائس ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، آٹو ریکارڈنگ سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں موبائلز پر، تو یہ رضامندی کے لیے ایک بہت بڑا پروف بن جاتا ہے۔ نمبر 2، تحریر والا، تو اگر تحریر کے حوالے سے تو آئی تھنک ہمیں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے۔ اسلام کا جو مزاج ہے لین دین میں، سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے، آیت الدین جو ہے، کہ بھائی جب کچھ لین دین کرو قرض کا تو اس کو لکھ لیا کرو، اور پہلی سیرت طیبہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا لکھوانا یا احادیث کے ڈیفرنٹ جو چھوٹے چھوٹے مجموعات لکھے گئے، لکھوائے گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھوایا اور مختلف علاقوں کی طرف بھیجا، یہ تمام کیفیات جو ہیں یہ اسلام کا مزاج واضح کرتی ہیں کہ تحریر ایک بہت بڑا پاورفل، ایک اسٹرانگ ٹول ہے رضامندی کے حوالے سے۔ نمبر 3، یہ جو بذریعہ انٹرنیٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے آتا ہے، مطلب اس دور میں آن لائن تجارت کے حوالے سے، کیونکہ جتنی بھی ویڈیو کانفرنس کال ہے یا ویڈیو کالز ہیں وہ ساری کی ساری انٹرنیٹ بیس پر آ رہی ہیں۔ تو رضامندی جو ہے ہماری، اگر بیسک رضامندی ہمیں مل رہی ہے، اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، مزید بات واضح ہو جائے گی۔ تحریر میں جب ہم میل کرتے ہیں کسی کو تو اوپر ای میل آئی ڈی ہوتی ہے جو کہ پرووڈ ہوتی ہے، جس کی طرف لکھا جا رہا ہے اس کی آئی ڈی بھی پرووڈ ہوتی ہے، اور سم سگنیچرز بھی اس ای میل پر لکھے جا سکتے ہیں جس میں بندہ
اپنا نام، اپنا ڈیزگنیشن، اپنا فون نمبر، اپنا موبائل نمبر اور اپنا ای میل آئی ڈی اور ڈفرینٹ اپنی کمپنی کا نام، اپنے گھر کا ایڈریس، یہ ساری چیزیں خریدنے والا جس طرح یہ لکھتا ہے ساری چیزیں، بیچنے والا بھی اسی طرح اپنی ویب سائٹ پر باقاعدہ ایک ٹیگ ایک بناتا ہے، ایک مطلب اس کا ٹیب ہوتا ہے جہاں پر ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں، کانٹیکٹ اس کی آتی ہیں مطلب ہے، تو ساری ڈیٹیل اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی ہم یہی بات کو اختیار کریں گے۔ تو فریقین کے حوالے سے ہماری بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں آن لائن تجارت کو شرعی حکم کے لیے ہم فریقین کی طرف کن کن باتوں کی طرف دیکھیں گے۔ اب آ جائیے، اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے، سیکنڈ ایلیمنٹ، وہ ہے چیز، جو چیز بیچی جا رہی ہے، جو چیز خریدی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس میں اسلام کا بنیادی مزاج سامنے رکھ لیجئے۔ روایتی طریقہ تجارت میں جو چیز حلال ہے وہ یہاں بھی حلال ہے، جو چیز وہاں حرام ہے یہاں بھی حرام ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ جس چیز کی آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، خواہ ٹریڈیشنل بزنس ہے یا آن لائن بزنس ہے، اس میں اس چیز کو پاک ہونا چاہیے۔ تین باتیں جو ہیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ نمبر 1، اس کو پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس کو حلال ہونا چاہیے۔ نمبر 3، وہ نفع بخش ہو۔ یہ تین بنیادی صفات جو ہیں اس میں ہونی چاہیے، پاک، حلال اور پروفٹیبل۔ تین چیزیں اس میں ہوں گی تو وہ چیز جائز ہے، اس کی تجارت کی جا سکتی ہے، یعنی شرعی طور پر وہ ممنوع اور حرام نہ ہو۔ یہاں ایک بات اور اپنے سامنے رکھ لیجئے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ اس چیز میں فی ذات ہی کوئی ابہام نہ ہو، کوئی غرر نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ شریعت میں وہ ایسی تمام خرید و فروخت جس میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں، جس میں غرر ہے، جس میں بیچی جانے والی چیز کو واضح نہ کیا جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معروف ہے کہ آپ ایک بازار جاتے ہیں اور کھجوروں کے حوالے سے وہ جو حدیث ہے، تو نیچے گیلی کھجوریں ہوتی ہیں، اوپر دوسری کھجوریں ہوتی ہیں، تو اس حدیث کا مین میسج کیا ہے، سینٹرل آئیڈیا کیا ہے اس حدیث کا، کہ چیز کے عیب کو واضح کیجئے۔ تو عیب کو واضح کرنا مراد یہ ہے کہ وہ چیز بالکل کھل کر سامنے ہونی چاہیے ہر اعتبار سے۔ یہ پہلی چیز آ جائے گی مطلب اس حوالے سے۔ نمبر 2، اس چیز کے عیب نہ چھپائے جائیں۔ نمبر 3، وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے وہ بیچنے والے کی ملکیت میں ہونی چاہیے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تبع ما لیس عندک، بھائی وہ چیز نہ بیچو جو تمہاری ملکیت میں نہیں ہے۔ یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے گا، ملکیت اور قبضہ، یہ دونوں کو فرق ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ملکیت اور قبضہ، ایک چیز آپ نے خرید لی ہے، وہ قانونی طور پر آپ کے پاس آ چکی ہے، لیکن آپ کا اس پر قبضہ نہیں ہے، یعنی وہ آپ کی دسترس میں نہیں آئی وہ چیز۔ دونوں کیفیات لازمی ہیں آن لائن تجارت میں، بیچنے والے کے لیے بھی اور خریدنے والے کے لیے۔ لیکن یہاں ہم تھوڑا سا جو چینج آتا ہے روایتی طریقہ تجارت سے، روایتی طور پر میں ایک چیز بازار جاتا ہوں خریدنے والے کے لیے، دکاندار کے پاس وہ چیز ہوتی ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے، میں اس کو پیمنٹ کرتا ہوں اور وہ چیز مجھے دے دیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آن لائن تجارت میں بیچنے والے کی ملکیت میں نہیں ہوتی چیز، سم ٹائم وہ اس کی ملکیت میں وہ چیز نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف درمیان میں یوں سمجھ لیجیے کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے، وکیل کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ شریعت نے یہ بنیادی چیز شرط رکھی ہے، لہٰذا وہ اپنے کمیشن، وہ مالک بن کر اس چیز کو فروخت نہیں کرے گا بلکہ کمیشن ایجنٹ ہوگا۔ یعنی میں نے ایک چیز کسی سے خریدنی ہے، وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ملکیت میں ہے، تو وہ جب میں آرڈر دوں گا تو وہ وہاں پراپر وہ جو اسٹور ہوگا، گودام ہوگا، وہاں وہ رابطہ کرے گا اور وہاں سے وہ چیز مجھے ڈیلیور کروائے گا اور جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہاں پر اس شخص کو یہ شو نہیں کرنا شریعت کے مطابق کہ میں اس چیز کا مالک ہوں، آنر ہوں۔ اگر وہ آنر اپنے آپ کو شو کرتا ہے تو اٹ مینس کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں ہو۔
جبکہ ہم دیکھتے ہیں امیزون ہے یا دراز ہے یا اسی طرح اور جو علی بابا جتنی بھی آن لائن مطلب ہے بزنس کرتی ہیں مطلب ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی کیفیت جو ہے ہمارے پاس، جس طرح OLX ہے یا اور مطلب ڈیفرنٹ ویب سائٹس یا مطلب اس طرح کے مطلب جو کام کر رہے ہیں، وہ چیزیں ان کی اپنی ملکیت میں نہیں ہوتی، اپنا کمیشن رکھتے ہیں اور چیز کہیں سے لیتے ہیں اور کہیں ڈیلیور کروا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ اپنے آپ کو وکیل شو کریں گے، اپنے آپ کو آنر جو ہیں وہ شو نہیں کریں گے۔ اچھا، اس میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ جو ملکیت کے علاوہ جو قبضہ ہے یہ بھی قانونی طور پر ہونا چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا فرق یہ کیا جا سکتا ہے کہ میں نے آن لائن تجارت کے ذریعے آن لائن بیسس پر کچھ چیزیں خریدیں، تو وہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں خریدی ہیں چیزیں، بہت بڑی کوانٹٹی میں وہ چیزیں میں نے خرید لی ہیں۔ اچھا، وہ کسی اسٹور میں یا کسی گودام میں ہے، میں ایسا ہے کہ وہاں سے وہ چیزیں ڈیلیور کرواتا ہوں کسی اور گودام میں، وہ گودام میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں وہ گودام استعمال کرنے کا میں کرایہ دیتا ہوں، رینٹ دیتا ہوں کہ جی میرا اتنا مال آپ کے پاس آئے گا، آپ یہ مال اپنے پاس رکھیں اور اس مال کو رکھنے کے اگینسٹ عوض میں آپ کو سم اماؤنٹ پے کروں گا جو کہ رینٹ ہے۔ اختیار میرا ہے، میں جب چاہوں اس مال کو یا اس مال میں سے کچھ حصہ نکالوں، فروخت کر دوں، اپنے استعمال میں لے آؤں، میرا اس پر پورا تصرف ہے۔ تو قبضے سے مراد تصرف ہے۔ ایک چیز آپ نے خرید لی، ڈاکومنٹس آپ کے پاس آ گئے، لیکن جب تک آپ کے پاس حق تصرف نہیں ہے اس وقت تک وہ کیفیت کلیئر نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ صحیح بخاری میں بھی، ابو داؤد میں بھی اور سنن نسائی میں بھی ڈیفرنٹ ورڈنگز کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ خریدی گئی چیز کو آپ اپنے ملکیت میں، اپنی جگہ، آپ اپنے گودام میں جب تک منتقل نہیں کریں اس وقت تک آپ آگے اس کو بیچ نہیں سکتے یا اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب ہے موجود ہے، مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو چیز نقل کی جا سکتی ہے، منقولی اشیاء، ٹرانسفر جو چیزیں کی جا سکتی ہیں، اس کے لیے وہ چیز خریدیں اور آپ اپنے حق تصرف میں لانے والی کیفیت میں اس کو لے آئیے۔ غیر منقولی جو کیفیات ہیں اس میں ڈیفینیٹلی زمین کا میں نے ایک حصہ خریدا ہے، ایک زمین کا ٹکڑا خریدا، تو وہ تو نقل نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے مانوی طور پر ڈاکومنٹس ہیں وہ کافی ہیں۔ یہاں ڈیٹیلز آتی جس طرح ہمارے پراپرٹی جو مطلب ایجنٹس ہوتے ہیں، یہ الگ ایک ایشو ہے کیونکہ یہ ریئل اسٹیٹ والا کام بھی اب آن لائن بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، تو اس میں بہت ساری ایشوز جو ہیں، فیک فائلز بنتی ہیں، ایک ہی پلاٹ کی 10 فائلیں چل رہی ہوتی ہیں، اسی چیز اس فیک بزنس کو روکنے کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ آپ کے پاس عملاً صرف فائل کا ہونا کافی نہیں بلکہ عملاً وہ جگہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس میں چیز کے حوالے سے پاک ہو، حلال ہو، نفع بخش ہو، وہ چیز واضح ہونی چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اس چیز کی جو عیوب ہیں اس کو آپ اپنے واضح کر دیجئے، اور وہ چیز بیچنے والے کی ملکیت میں ہونی چاہیے، بیچنے والے کے قبضے میں ہونی چاہیے۔ یہ چیز کے حوالے سے مزاج جو ہے شریعت کا ذہن میں رکھ لیجئے۔ اگر ان میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر شریعت کے کسی بھی حکم کی اگر مخالفت ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3 چیز آتی ہے قیمت۔ قیمت کے حوالے سے قیمت کے تعین پر تو ہم چونکہ بات نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم بات کریں گے قیمت کی ادائیگی کے حوالے سے۔ دیکھیں، روایتی طریقہ تجارت میں زمانہ ماضی میں اگر دیکھوں تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا، چیز کے بدلے چیز۔ اب ایک نقدی بنا دی گئی، کرنسی، ایک چیز کو کرنسی کا حکم دے دیا گیا ہے، اور وہ کرنسی کے اگینسٹ میں کوئی بھی چیز خریدتا ہوں، میں کیش دیتا ہوں، چیک دیتا ہوں، یہ سارے کے سارے معاملات موجود ہیں۔ آن لائن تجارت میں بھی یہی کم و بیش یہی طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ آن لائن تجارت میں ایک طریقہ تو یہ آتا ہے ڈیبٹ کارڈ کا۔ ڈیبٹ کارڈ کا نمبر ہوتا ہے ایک پراپر،
اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، مذاہب اربعہ میں کسی میں بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ ڈیبٹ کارڈ میں آپ اپنی ہی پیمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ آپ آن لائن تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں، آن لائن اسٹورز میں استعمال کرتے ہیں، یا آپ ریسٹورنٹس میں استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی کسی کا مطلب کوئی ایشو نہیں ہے۔ البتہ آپ اپنی پیمنٹ چونکہ آپ اپنے ساتھ لے کے نہیں موو کر رہے، آپ کی پیمنٹ ایک جگہ موجود ہے، سیکیور کرنے کے لیے جو ادارہ آپ کو اپنا کارڈ دیتا ہے ڈیبٹ کارڈ، وہ سروس چارجز لیتا ہے، اور اس میں آئی تھنک کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کسی بھی فقیہ کا کوئی اس کے خلاف کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ نمبر 2 ملتی ہے کریڈٹ کارڈ۔ کریڈٹ کارڈ پر بہت بڑا ایشو جو ہے ہمارے پاس، مطلب اس میں فقہاء کا بہت اختلاف ہے، اس لیے کہ کریڈٹ کارڈ کا پہلے مزاج سمجھ لیجئے۔ کریڈٹ کارڈ کی رقم ہماری نہیں ہوتی، کریڈٹ کارڈ کی رقم بینک کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایشو مطلب ڈسپیوٹڈ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی رقم جو بینک ہمیں دے رہا ہے وہ قرض ہے، وہ کفالت کے طور پر دے رہا ہے، وہ وکالت کے طور پر دے رہا ہے، وہ حوالہ کے طور پر دے رہا ہے، وہ کس بیس پر دے رہا ہے ہمیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ان تمام باتوں سے قطع نظر کہ بینک کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو رقم اپنے کارڈ ہولڈر کو دیتا ہے اس کی اصل کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، اس میں آپ نے جتنی رقم استعمال کی، اگر لمیٹڈ ٹائم میں وہ رقم آپ بینک کو واپس کر دیتے ہیں تو اس پر کوئی مارک اپ نہیں لگتا۔ لیکن اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ لینے کے لیے جو آپ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں اس میں یہ شرط موجود ہے کہ اگر آپ لیٹ ہوں گے تو آپ کو اس پر اضافی رقم دینی ہوگی، اور اضافی رقم جو ہے وہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ ایک جو کنڈیشن ہے، یہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بے شمار فقہاء جو ہیں اس کی حرمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے اوائڈ کرنا چاہیے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے طور پر جو کچھ تھوڑا بہت مطلب ہے اس میں نے ریسرچ کی، میری مطلب ہے ہم بے شمار جگہوں پر اپنی جس چیز کو خریدنا چاہتے ہیں اس چیز کی نوعیت کے اعتبار سے ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، میں نے اپنے گھر میں بجلی کا میٹر لگوانا ہے، تو سیم وہی اضافی رقم سرچارج جو میں جرمانہ جو دے رہا ہوں، فائن جو دیتا ہوں، وہ میں بجلی سب کے الیکٹرک سے جب میں اپنا مطلب میٹر لیتا ہوں تو وہاں بھی میں ایگریمنٹ سائن کرتا ہوں کہ بھئی اگر میں بل ان ٹائم نہیں دوں گا تو میں آپ کو فائن دوں گا۔ گیس کا محکمہ بھی سیم اسی شرط پر سائن کرواتا ہے۔ تو کیا اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو بیس بنا کر ہم قیاس کرتے ہوئے کریڈٹ کارڈ کو جائز قرار دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آج کل کے دور میں بجلی ہماری بیسک نیڈ ہے، بیسک نیڈ ہے، گیس ہماری بیسک نیڈ ہے، تو ہم کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پرچیز کرنے والے معاملے کو دیکھیں گے کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں وہ چیز ہماری بیسک نیڈ میں سے ہے یا لگژریز میں سے ہے۔ اگر اس چیز کا تعلق بیسک نیڈ میں سے ہے، یہ بات میں مطلب ہے اس میں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر خریدی جانے والی چیز جس کی پیمنٹ آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کر رہے ہیں، اگر وہ چیز بیسک نیڈز میں سے ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط کہ اس میں ادائیگی کا کوئی اور طریقہ نہ ہو، نو سیکنڈ آپشن فار پیمنٹ، تو پھر کریڈٹ کارڈ کو آپ اضطراری کیفیت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ذاتی طور پر میرا اختیار ہے جو میں ریسرچ کے حوالے سے مطلب ہے اس تک پہنچا ہوں۔ اگر آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہے تو آپ وہاں پر اس سیکنڈ آپشن کو یوز کریں گے، کریڈٹ کارڈ کو یوز نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو کریڈٹ کارڈ کو یوز کیجئے۔ اور بیس کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ چیز آپ کی بیسک نیڈ میں سے ہے یا لگژریز میں سے ہے۔ بیسک نیڈ میں سے ہے تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز آتی ہے ہمارے پاس پیمنٹ کے لیے ڈیجیٹل کرنسی، یہ بٹ کوائن جس کو کہتے ہیں۔ چونکہ بٹ کوائن پر ہمارے فقہاء کا بے پناہ اختلاف موجود ہے، تمام مذاہب میں، تمام مطلب مذاہب اربعہ کے حوالے سے بٹ کوائن کو کچھ فقہاء کہتے ہیں جی کہ اٹ سیلف یہ کرنسی ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بٹ کوائن اٹ سیلف کرنسی نہیں ہے، یہ جنس ہے جس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ تو میں بٹ کوائن کے فقہی پہلو پر تو نہیں بات کر رہا سر دست، یہاں میں صرف اور صرف آن لائن تجارت یا خرید و فروخت میں جو ادائیگی کا طریقہ کار ہے اس میں ایک طریقہ ہمارا ڈیجیٹل کرنسی کا بھی ہے۔ تو اس میں میرا اپنا اختیار یہ ہے کہ اس کو ہم ملکی قانون کے تحت دیکھیں گے۔ جس ملک میں ڈیجیٹل کرنسی جرم نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، وہاں پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جس ملک میں یہ ملکی طور پر ممنوع ہے تو شرعی طور پر بھی ہم اس کو اسی تناظر میں دیکھ لیں۔ اس لیے کہ ڈیجیٹل کرنسی کو حرام اور حلال کرنے کے حوالے سے بے شمار پہلو ایسے ہیں جو کہ اس وقت نوٹ پر بھی آ رہے ہیں۔ آج سے 30-35 سال پہلے نوٹ جو تھے وہ اٹ سیلف کرنسی تھے، کیونکہ ان کی مالیت کا گولڈ ہمارے پاس اسٹیٹ بینک میں موجود ہوتا تھا۔ اب اتنی مالیت کا گولڈ نہیں ہے، بلکہ اب یہ قید تقریباً اٹھا لی گئی ہے۔ دنیا کے بے شمار ملکوں میں یہ چیز موجود ہے، صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ یو ایس اے اور یورپ کے کافی ملک جو ہیں کنٹریز، انہوں نے اب یہ شرط ہٹا لی ہے۔ اب میں اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1 یا 2 ملکوں کے حوالے سے تو باقاعدہ اس میں کورٹ کے ڈیسیشن بھی موجود ہیں، لیکن بہت کم ڈیسیشن اس میں موجود ہیں۔ اس میں میری معلومات کے مطابق، میں نے اس میں اتنی ریسرچ نہیں کی، تو ڈیجیٹل کرنسی پر بھی وہی ڈاؤٹس آ رہے ہیں جو کہ اس وقت نوٹ کرنسی پر آ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اس میں ملکی قانون کو دیکھیں گے۔ ملکی قانون میں یہ چیز اگر جائز ہے تو وہاں شریعت کو بھی ہم اسی اعتبار سے لے لیں گے، اور اگر ملکی قانون میں یہ چیز منع ہے تو ہم شریعت کے اعتبار سے بھی اس کو منع ہی رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک چیز آ رہی ہے پیمنٹ ہمارے پاس، نقد ادائیگی۔ اس میں تو آئی تھنک کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ نقد ادائیگی، کیش آن ڈیلیوری یعنی COD جس کو ہم کہتے ہیں، کہ چیز آپ نے ڈیلیور کی ہے تو ڈیلیور ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری آپ خریدنے والے سے وہ پیمنٹ لے لیتے ہیں، اور جو ڈیلیوری چارجز ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ یہ چیز آ گئی اس میں۔ یہاں پر شریعت کے کچھ اور بھی احکام جو ہیں وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے پاس روایتی طریقہ تجارت میں کوئی چیز میں نے خریدی، دکاندار کے ساتھ میرا اتفاق ہے، وہ مجھے وارنٹی دیتا ہے 1 دن کے لیے، 24 گھنٹے کی وارنٹی ہے یا 1 ہفتے کی وارنٹی ہے۔ جس طرح ہم موبائل لیتے ہیں، گھڑی لیتے ہیں اور ڈیفرنٹ الیکٹرانکس کے آئٹم لیتے ہیں ہم، اس میں سم ٹائم 1 سال کی وارنٹی ہے، بعض اوقات 5 سال کی وارنٹی ہے، بعض اوقات 10 سال کی وارنٹی ہوتی ہے، تو اس میں ہم ایکسچینج کروا سکتے ہیں۔ ہم کیا آن لائن تجارت میں بھی یہ ایکسچینج کا آپشن ہمارے پاس ہے؟ یہ آپشن یہاں بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو آن لائن جب بھی تجارت کی جائے، خرید و فروخت کی جائے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے جس ویب سائٹ سے، جس ادارے سے ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں، اگر وہ یہ آپشن نہیں دیتا 1 دن کا، 3 دن کا، 7 دن کا لمیٹڈ ٹائم جو ہے، اور اس لمیٹڈ ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ چیز واپس کی جا سکتی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کی صراحت ہونی چاہیے، کلیئر، یہ وہاں پر کنڈیشنز میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ بعض اوقات یہ بھی ہونا چاہیے اس بات پر بھی کہ بھائی اگر وہ چیز خریدنے والے کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ آن لائن تجارت میں وہ چیز فزیکلی تو نہیں دیکھ رہا، وہ صرف ایک اس کے پاس انٹرنیٹ کے تھرو وہ تصویر دیکھ رہا ہے اس کی، تو انٹرنیٹ کے تھرو تصویر دیکھنے والا جو ایشو ہے، تو وہاں پر اس کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ بھائی وہ جن چیزوں کا وہ تقاضا کر رہا تھا اپنی اس چیز میں، جو اس کی ضرورت تھی، اگر وہ اس کی ضرورت نہیں پوری ہوتی تو وہ اس چیز کو واپس کر سکے۔ فردر وہ چیز واپس تو ہو، واپسی کے اخراجات بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ بعض کمپنیز پاکستان میں اس بات کی سہولت کو بھی یہ سہولت بھی دے رہی ہیں کہ واپسی کے اخراجات بھی ہماری ذمہ داری ہے اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملتی۔ تو آخر میں آپ کو خلاصہ کے طور پر جو اس کے احکام ہیں، فقہی احکام آن لائن تجارت کے، وہ میں بتاتا چلوں۔ یہ پورا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، اس کو سمرائز کر رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ ویب سائٹ فیک نہیں ہونی چاہیے، ویب سائٹ فیک نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ویب سائٹ جو کہ خرید و فروخت کا کام کر رہی ہے، اس میں کوئی حرام چیز کی
خرید و فروخت نہ ہو رہی ہو۔ نمبر 3، جس چیز کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے وہ حرام اور ممنوع چیزوں میں سے اس کا تعلق نہ ہو۔ نمبر 4، خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں اپنی آئی ڈیز کو پروو کریں گے۔ نمبر 5، دونوں کے دونوں اپنی سائڈز کو سیکیور کریں گے۔ بیچنے والا خریدنے والے کی سائڈ کو سیکیور کرے گا کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ چیز بیچ رہا ہے تو اس کو یہ آپشن رکھنا ہے کہ اگر خریدنے والے کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ چیز جو ہے واپس کر سکے۔ اچھا، اس میں ساتویں چیز یہ ہے، چھٹا نمبر یہ چیز ہے کہ اس میں چونکہ آن لائن روایتی طریقہ تجارت میں تو اسی وقت ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک چیز خریدی، پیمنٹ دی، ہاتھ کے ہاتھ مطلب ہے وہ اس سیم ٹائم پر وہ ایجاب و قبول ہو گیا۔ لیکن آن لائن تجارت میں ایجاب و قبول کے حوالے سے اگر تو بیچنے والا لمیٹڈ ٹائم رکھتا ہے کہ جی آپ نے ایک چیز خریدنی ہے تو جی آپ کے پاس یہ 3 دن کا ٹائم ہے، جی 3 دن کے اندر اگر آپ نے اس کی پیمنٹ کر دی تو یہ چیز آپ کی ہے، ادروائز یہ چیز میں کسی اور کو فروخت کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر ایجاب و قبول کے حوالے سے ٹائم جو ہے وہ آفر دینے والے کے لیے ہے، یعنی جو چیز بیچ رہا ہے وہ ٹائم لمیٹڈ کر رہا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایجاب و قبول کے لیے آن لائن تجارت میں اس میں جتنا ٹائم اس ویب سائٹ میں بیچنے والی کمپنی کی طرف سے ہوگا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، ایکنالج کیا جائے گا مطلب ہے۔ اچھا، اس میں 7ویں چیز رجوع کرنے کا اختیار، جو کہ میں ابھی بات کر چکا ہوں۔ 8ویں چیز اس میں رضامندی دونوں کے درمیان ہونی چاہیے، بیچنے والا بھی راضی اور خریدنے والا بھی راضی ہو۔ 9ویں چیز یہ فرق ذہن میں رکھا جائے کہ کسی چیز کی پبلسٹی اور آفر میں فرق کیا جائے گا۔ پبلسٹی از ناٹ مین آف آفر، پبلسٹی از پبلسٹی، تشہیر کو تشہیر سمجھا جائے، آفر نہ سمجھا جائے۔ آفر کے لیے پراپر جو پروٹوکول ہے وہ پراپر پورا کا پورا فالو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مطلب ہے کسی چیز کا قبضہ حاصل کیے بغیر حق تصرف، یہ ایک بنیادی چیز ہے، کیونکہ آن لائن تجارت کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص ویب سائٹ بنا کر مختلف چیزوں کی خرید و فروخت شروع کر سکتا ہے اور وہ چیز بیچنے والی چیز اس کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ تو جب کوئی خریدنے والا کوئی چیز طلب کرتا ہے تو وہ کہیں سے خرید کر اس کو لا کر دیتا ہے۔ تو اس میں اگر وہ اپنے آپ کو آنر شو کر رہا ہے تو یہ چیز حرام ہے، یہ خرید و فروخت۔ اگر وہ اپنے آپ کو آنر شو نہیں کر رہا، کمیشن ایجنٹ شو کرتا ہے، وکیل شو کرتا ہے، تو پھر اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کہ اس لیے کہ وکیل یا وکالت یا نیابت کی شریعت میں بھی اصل ہمارے پاس موجود ہے۔ آن لائن پیمنٹ کے حوالے سے جو شریعت نے جائز طریقے بتائے ہیں اس کو فالو کیا جائے گا، جہاں شریعت سے متصادم کوئی کیفیت ہوگی اس کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ مطلب آن لائن تجارت میں جو بیچنے والا ہے اس کے رولز کو اتھینٹیکیشن ہوگی اس کے، چونکہ وہ چیز بیچ رہا ہے تو اس کے رولز کو فالو کیا جائے گا۔ خریدنے والا اپنی مرضی سے چیز ضرور خرید سکتا ہے، لیکن اس میں اپنی مرضی اس اعتبار سے کہ وہاں رولز کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو خریدنے کا حق خرید تو اس کے پاس ہے، حق رجوع بھی اس کے پاس ہے، لیکن اس چیز کی جو مطلب صفات ہیں، پرسپیکٹیوز، وہ نہیں اس میں چینج کر سکتا۔ وہ بیچنے والے کے اصول ہیں وہی اس میں معتبر ہوں گے۔ تو یہ ہم نے کنکلوڈ کیا۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آن لائن تجارت کے شرعی حکم کو واضح کرنے کے لیے فریقین کی حیثیت کو دیکھا جائے، چیز کو سامنے رکھا جائے، قیمت کو سامنے رکھا جائے، معاہدے کو سامنے رکھا جائے۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی یہ عمل ہو رہا ہے اس کو کب اور کیسے، کس حالت میں حلال قرار دیا جا سکتا ہے اور کب حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں آج کی اپنے اس موضوع کا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔